ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من كان محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال في موضع آخر أينقص الدين وأنا حي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ فلاح دارین اکیڈمی کے اس انعامی پروگرام میں میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ مجھے چند منٹوں کے لیے اس پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہماری یہ اتراکھنڈ کی ٹیم جس کو آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ بڑی متحرک اور فعال جماعت ہے۔ اس جماعت کا وجود ہمارے اتراکھنڈ میں ابھی 1 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ آج اکتوبر کی 21 تاریخ ہے، ستمبر کی 21 تاریخ ہے، تقریباً آج سے ٹھیک 1 سال پہلے، 1-2 دن کم ہے ابھی، ہمارے اس پروگرام کا، اس جماعت کا آغاز یہاں اتراکھنڈ میں ہوا تھا۔ الحمدللہ وہی چیزیں جو آپ کے یہاں دیوار پر چسپا ہے شعر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو آتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ ہم سب کے صدر محترم ہمارے مشفق محترم حضرت مفتی شوقین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کارواں کو لے کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ قاری شہزاد صاحب، اس کے بعد ناچیز، اور اس کے بعد پھر ہمارے دوست مفتی شہر الدین صاحب، باقاعدہ ایک جماعت بنتی چلی گئی۔ اس وقت میں ہمارے ضلع ہریدوار کی 11 ودھان سبھائیں ہیں، ان تمام میں تقریباً ہماری کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، اور ان تمام کمیٹیوں کی نگرانی ہمارے ضلع کے صدر بہت متحرک، بہت مخلص اور ہماری رہنمائی کرنے والے، بہت تجربے کار، عمر کے لحاظ سے بھی، تجربات کے لحاظ سے بھی، حضرت قاری دلشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے صدر محترم بھی اسی طرح کی لبگشائی آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ادارہ ہے فلاح دارین۔ فلاح اس کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، اور دارین کہتے ہیں 2 جہاں کو۔ اور آج یہ جو پروگرام آپ کے سامنے منعقد کیا گیا ہے اس کا تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ تو ان دونوں کو جوڑ کر ایک شعر ہے، 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ صرف اس شعر کی وجہ سے آپ کے ادارے فلاح دارین اور اس پروگرام کی نوعیت دونوں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ کا ادارہ کیا چاہتا ہے، آپ کی اکیڈمی کیا چاہتی ہے،
حضرت قاری عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ٹارگیٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے، وہ ساری باتیں اس ایک شعر کے اندر پنہان ہیں. اور آج کا یہ پروگرام وہ بھی اسی کی کمازی کرتا ہے. حضرت قاری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ جتنے بھی طلبہ و طالبات اس فلاح دارین اکیڈمی میں زیر تعلیم ہیں، وہ تمام کے تمام اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. یہ مقصد ہے حضرت قاری صاحب کا. اور یہ کامیابی تب تک نہیں مل سکتی جب تک ہم اور آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم نہ کر دیں. اس لیے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ما کان محمدا ابا احد من رجالکم کہ محمد صرف ایک اکیلے ایسے آدمی ہیں جو کسی کے مرد کے باپ نہیں ہے. ان کی نسل عورتوں سے چلی ہے. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب زمانہ ترقی کرتا جائے گا، بہت سارے دجال، بہت سارے لوگ نبوت کا، مسیحیت کا، عیسائیت کا دعویٰ کریں گے. آپ ان میں سے کسی کو بھی نبی مت ماننا، بلکہ میں نے آ کر کے اس نبوت پر مہر لگا دی ہے، میں آخری نبی ہوں. کوئی بھی آدمی آپ کو مان کا بھی لالچ دے سکتا ہے، آپ کو جان کا لالچ دے سکتا ہے، آپ کو گھر کا لالچ دے سکتا ہے، آپ کو ایجوکیشن کا لالچ دے سکتا ہے، ہر طرح کا لالچ دے کر کے اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو آپ اس کی بات کو کبھی بھی تسلیم مت کرنا. ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے. میں بچوں کے لیول پر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے جو ہم نے پہلے کلمے میں پڑھا ہے. پہلے کلمے کے 2 جز بیان کیے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے جز کے بھی 2 جز بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی 2 جز بنائے جاتے ہیں، ایک لا الہ اس کے بعد دوسرا الا اللہ. کیا مطلب ہے دونوں کا؟ بچوں ذرا غور سے سنو، میں آپ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. یہ علماء تو سب جانتے ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے. یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہ آپ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، یہ آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، تاکہ کوئی آئے جب آپ بڑے ہوں، کوئی آئے اور وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو اس وقت میں آپ جو آپ نے یہ کتابچہ یاد کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط اور مستحکم بنا لیں کہ آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. اس لیے اپنے پہلے کلمے کے مطلب کو سمجھنا ضروری ہے. لا الہ کہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی بھی کام کو کر سکتا ہو سوائے اللہ کے، الا اللہ. دوسرا جز آتا ہے محمد رسول اللہ، اس کے بھی 2 جز بنائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ محمد کو نبی ماننا، دوسرا یہ کہ محمد کو آخری نبی ماننا. آپ محمد کو نبی تو مانے، محمد کو آخری نبی نہ مانے تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے جس طرح نبی کو نبی ماننا ضروری ہے، محمد عربی کو رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ آئیں گے، آپ کو کہیں گے، آپ موبائل کا استعمال کرتے ہوں گے، اس میں دیکھیں گے وہاں آپ کو بتائیں گے لوگ کہ محمد نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہے. آپ نے اس کتابچے میں یاد کیا ہے تحفظ عقائد کے تعلق سے کہ نہیں، محمد نبی بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے. بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ کو اپنے اس کلمے کو اچھا اور مضبوط طریقے پر اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، جیسا کہ قاری صاحب بھی آپ کو بتاتے ہوں گے، اس
پر اپنے اس کلمے کو، اپنے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. یہ آپ کا مشن ہے. یہی فلاح دارین کا مشن ہے. یہی آپ کے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس کا مشن ہے. صرف ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. کوئی ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہے، اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہونے پائے. یہ ہمارا مشن اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اس لیے میرے پیارے بچے بچیوں، آپ اس پر محنتیں کریں. آپ نے جو یہ کتابچہ یاد کیا ہے یہ بڑا قیمتی کتابچہ ہے. آپ اس کو بھولے نہیں. روزانہ اپنے گھر والوں کے پاس ان سوالات کو جا کر کے دہرائیں، ان کو سنائیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات آپ کو 50 سوالات یاد کرائے گئے ہیں، یہ ایسے نہیں کیا گیا ہے. اگر آپ نے ان کو پختہ یاد کر لیا، آپ نے ان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھا لیا تو یاد رکھیے ساری زندگی آپ گزار سکتے ہیں لیکن کوئی آپ کے ایمان کو نہیں روک سکتا. کیونکہ یہ کتابچہ علماء کی نگرانی میں کون سی باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، ان تمام باتوں کو اس کتابچے میں جمع کیا گیا. اس لیے آپ اس کتابچے کو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. اس کو اپنے گھر والوں کے پاس دہراتے رہیں. اس کو بار بار جو بھی آپ کے پاس آئے آپ اس کو سناتے رہیں تاکہ آپ کا بھی ایمان بچے اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایمان بھی بچتا رہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.